السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں غلام محمد اشرفی مصباحی آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں، کربلا کا مسافر۔ فرات کی لہروں پر دو یتیموں کا مدفن۔ آج خانوادہ نبوت کے چشم و چراغ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس خون سے کوفے کی سرزمین سرخ ہو گئی تھی۔ نبی زادے کے خیر مقدم کے لیے آنکھوں کا فرش بچھانے والی آبادی اب اس کی تڑپتی ہوئی لاش کے سامنے مسکرا رہی تھی۔ تلوار کی دھار، برچھیوں کی انی اور تیروں کی نوک پر اب بھی خون کے نشانات موجود تھے۔ ابن زیاد کے حکم سے حضرت امام کی مقدس نعش شاہراہ عالم پر لٹکا دی گئی تھی، یعنی ان کا جسد مبارک، ان کا جسم مبارک کئی دن تک لٹکتی رہی۔ نبی کا کلمہ پڑھنے والے کھلی آنکھوں سے یہ ہولناک منظر دیکھتے رہے۔ آل رسول کی جان لے کر بھی شقاوتوں کی پیاس نہیں بجھ سکی، بدبختیوں کی پیاس نہیں بجھ سکی۔ ہائے رے نیرنگے عالم، زمین و آسمان کی وسعت کائنات جس کے گھر کی ملکیت تھی، آج اس کی تربت کے لیے کوفے میں گز بھر زمین نہیں مل رہی تھی۔ جس کی رحمتوں کے فیضان نے اہل ایمان کی جانوں کا نرخ اونچا کر دیا تھا، ان کی قیمت، اہل ایمان کی جانوں کی قیمت اونچا کر دیا تھا، بڑھا دیا تھا، آج اسی کے نور نظر کا خون ارزاں اور سستا ہو گیا تھا۔ شرم سے سورج نے منہ چھپا لیا، فضاؤں نے سوگ کی چادر اوڑھ لی، اور جب شام آئی تو کوفہ ایک بھیانک تاریکی میں ڈوب گیا تھا۔ مہمان کے ساتھ کوفے والوں کی وفا قیامت تک کے لیے ضرب المثل بن گئی ہے، کہاوت بن گئی ہے، یعنی تم نے ہمارے ساتھ کوفے والوں جیسا سلوک کیا، کوفیوں جیسا سلوک کیا، یہ کہا جاتا ہے۔ شقاوتوں کی انتہا ابھی نہیں ہوئی تھی۔ جور و ستم کی وادی میں بدبختیوں کا گھناؤنا اندھیرا اور بڑھتا جا رہا تھا۔ اچانک رات کے سناٹے میں ابن زیاد کی حکومت کے ایک منادی نے اعلان کیا، آواز دینے والے نے، اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، مسلم کے دونوں بچے جو ہمراہ آئے تھے، ساتھ آئے تھے، کہیں روپوش ہو گئے، کہیں چھپ گئے ہیں۔ حکومت کی طرف سے ہر خاص و عام کو متنبہ کیا جاتا ہے، خبردار کیا جاتا ہے کہ جو بھی انہیں اپنے گھر میں پناہ دے گا اسے عبرتناک سزا دی جائے گی، اور جو انہیں گرفتار کر کے لائے گا اسے انعام و اکرام سے مالا مال کر دیا جائے گا۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں یتیم بچے، جن میں سے ایک کا نام محمد تھا اور ان کی عمر 8 سال تھی، اور دوسرے کا نام ابراہیم تھا اور ان کی عمر 6 سال کی تھی، کوفے کے مشہور عاشق رسول قاضی شریح کے گھر میں پناہ گزین تھی، پناہ لیے ہوئے تھے۔ یہ اعلان سن کر قاضی شریح کا کلیجہ ہل گیا۔ حضرت مسلم کے جگر گوشوں کو دردناک انجام نگاہوں کے سامنے ناچنے لگا۔ حضرت مسلم کے جگر گوشوں کا دردناک انجام نگاہوں کے سامنے ناچنے لگا۔ دیر تک اسی فکر میں غلطا رہے، پریشان رہے کہ کس طرح انہیں ظالموں کے چنگل سے بچایا جائے۔ کافی غور و خوض کے بعد یہ صورت سمجھ میں آئی کہ راتوں رات بچوں کو کوفے سے باہر منتقل کر دیا جائے۔ اضطراب کی حالت میں اپنے بیٹے کو آواز دی، نہایت احتیاط کے ساتھ کسی محفوظ راستے سے بچوں کو شہر پناہ کے باہر پہنچا دو۔ رات کو مدینے کی طرف جانے والا ایک قافلہ آبادی کے قریب سے گزر رہا ہے، انہیں کسی طرح ان کے ساتھ لگا دو۔ ان کو زادے راہ مکمل ہو جانے کے بعد رخصت کرنے کے لیے دونوں بچوں کو سامنے بلایا۔ جوں ہی ان پر نظر پڑی، فرط غم سے آنکھیں بھیگ گئیں، ضبط کا پیمانہ چھلک اٹھا، منہ سے ایک چیخ نکلی اور بے تاب ہو کر دونوں بچوں کو سینے سے لگا لیا، پیشانی چومی، سر پر ہاتھ رکھا اور سکتے کی حالت میں دیر تک دم بخود رہے۔ باپ کی شہادت کے واقعے سے بچے اب تک بے خبر رکھے گئے تھے، نہ انہیں یہی بتایا گیا تھا کہ اب خود ان کی ننھی گردنیں بھی خون آشام تلواروں کی زد میں ہیں۔ قاضی شریح کی اس کیفیت پر بچے حیرت سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ بڑے بھائی نے حیرانی کے عالم میں دریافت کیا، پوچھا، ہمیں دیکھ کر گریہ بے اختیار کی یہ وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اچانک اتنی رات کو پاس بلا کر ہمارے سروں پر شفقت کا ہاتھ رکھنا بے سبب نہیں ہے۔ اس طرح کی پھوٹ پڑنے والی ہمدردی تو ہمارے خاندان میں یتیموں کے ساتھ کی جاتی ہے۔ تیر نشتر کی طرح دل میں آر پار ہونے والا ہے، یہ جملہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ تیر نشتر کی طرح دل میں آر پار ہونے والا یہ جملہ ابھی ختم نہیں ہونے پایا تھا کہ پھر فضا میں ایک چیخ بلند ہوئی اور قاضی شریح نے برستی ہوئی آنکھوں کے ساتھ گلوگیر آواز میں بچوں کو جواب دیا، گلشن رسول کے مہکتے غنچوں، کلیجہ منہ کو آ رہا ہے، زبان میں تاب گویا آئی نہیں ہے، بولنے کی طاقت نہیں ہے، کس طرح خبر دوں کہ تمہارے ناز کا چمن اجڑ گیا اور تمہاری امیدوں کا آشیانہ دن دہاڑے ظالموں نے لوٹ لیا۔ ہائے پردیس میں تم یتیم ہو گئے، تمہارے باپ کو کوفیوں نے شہید کر ڈالا اور اب تمہاری ننھی جان بھی خطرے میں ہے۔
آج شام ہی سے خون کے پیاسے تمہاری تلاش میں ہیں، ننگی تلواریں لیے ہوئے حکومت کے جاسوس تمہارے پیچھے لگ گئے ہیں۔ یہ خبر سن کر دونوں بچے ہیبت و خوف سے کانپنے لگے، ننھا سا کلیجہ سہم گیا، پھولوں کی شاداب پنکھڑی مرجھا گئی، منہ سے ایک چیخ نکلی اور غش کھا کر بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ ہائے رے تقدیر کا تماشا! ابھی چند ہی دن ہوئے کہ ماں کی ممتا نے پیار کی ٹھنڈی چھاؤں میں مدینے سے رخصت کیا تھا۔ ناز اٹھانے کے لیے باپ کی شفقتوں کا قافلہ ساتھ چل رہا تھا۔ اب نہ باپ کا دامن ہے کہ پکڑ کر مچل جائیں، نہ ماں کا آنچل ہے کہ سہم جائیں تو منہ چھپا لیں۔ کچی نیند سو کر اٹھنے والے اب کسے آواز دیں؟ کون ان کی پلکوں کا آنسو اپنی آستین میں جذب کرے؟ آہ غنچوں کی وہ نازک پنکھڑی جو شبنم کا بار بھی نہ اٹھا سکے، شبنم کا بوجھ بھی نہ اٹھا سکتی تھی، آج اس پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے۔ پردیس میں ننھی جانوں کے لیے باپ کی شہادت ہی کی خبر کیا کم قیامت تھی کہ اب خود اپنی جان کے بھی لالے پڑ گئے تھے۔ فضا تیغ برہنہ لیے سر پر کھڑی تھی، یعنی ننگی تلوار لیے سر پر کھڑی تھی، آنکھوں کے سامنے امیدوں کا چراغ گل ہو رہا تھا۔ قاضی شرح سے بچوں کا بلک بلک کر رونا اور پچھاڑے کھا کھا کر تڑپنا دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ بڑی مشکل سے انہوں نے تسلی دیتے ہوئے کہا، بنو ہاشم کے نونہالو، اس طرح پھوٹ پھوٹ کر مت رو، دشمن دیوار سے کان لگائے کھڑے ہیں، تم اپنے باپ کی ایک مظلوم یادگار ہو، تاجدار عرب کی ایک مقدس امانت ہو، نازک آبگینوں کو کہیں ٹھیس لگ گئی تو میں عرصہ محشر میں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہوں گا۔ اس لیے میری خواہش یہ ہے کہ کسی طرح تم مدینے کے دارالامان تک پہنچا دیا جائے تمہیں۔ اسی وقت تم دونوں رات کے سناٹے میں ہمارے بیٹے کے ہمراہ کوفے سے باہر نکل جاؤ اور جو قافلہ مدینے کی طرف جا رہا ہے اس میں شامل ہو جاؤ۔ اپنے نانا جان کے جوار رحمت میں پہنچ کر ہماری طرف سے درود و سلام کی نظر پیش کر دینا۔ اچھا جاؤ، خدا تمہیں اپنا حفظ و امان میں رکھے۔ یہ کہہ کر قاضی شرح نے انہیں رخصت کر دیا۔ بھیگی پلکوں کے سائے میں قاضی شرح نے بچوں کو رخصت کیا۔ پاسبانوں اور جاسوسوں کی نگاہوں سے چھپ چھپا کر قاضی شرح کے بیٹے نے بحفاظت تمام انہیں کوفہ کی شہر پناہ سے باہر پہنچا دیا۔ سامنے کچھ ہی فاصلے پر ایک گزرتے ہوئے قافلے کی گرد نظر آئی۔ انگلی کے اشارے سے بچوں کو دکھلایا۔ اشارہ پاتے ہی تیزی سے بچے قافلے کی طرف دوڑے اور نگاہوں سے اوجھل ہو گئے، چھپ گئے۔ رات کا وقت، دہشت خیز سناٹا، بھیانک اندھیرا، خوف و ہیبت میں ڈوبا ہوا ماحول اور آغوش مادر کی تازہ بچھڑی ہوئی دو جانیں، نہ ہاتھ میں عقل و شعور کا چراغ، نہ ساتھ میں کوئی رفیق و رہبر، تھوڑی دور چل کر راستہ بھول گئے۔ ہائے رے گردش ایام! کل تک جن لاڈلوں کا قدم پھولوں کی سیج پر تھا، آج انہی کی راہ میں کانٹوں کی برچھیاں کھڑی تھی۔ جو اپنے نانا جان کے مزار تک بھی باپ کی انگلیوں کا سہارا لیے بغیر نہیں جا سکتے تھے، آج وہ یکا و تنہا دشت غربت میں بھٹکتے پھر رہے تھے۔ کبھی چلنے کی عادت نہیں تھی، چلتے چلتے گر پڑتے، قدم قدم پر ٹھوکر لگتی، تلووں میں کانٹے چبھتے تو اف کر کے بیٹھ جاتے، ہوا سنسناتی تو دہشت سے کانپنے لگتے، پتے کھڑکتے تو ننھا سا کلیجہ سہم جاتا، درندوں کی آواز آتی تو چونک کر ایک دوسرے سے لپٹ جاتے، ڈر لگتا تو ٹھٹک جاتے، پھر چلنے لگتے، کبھی بلک بلک کر ماں کو یاد کرتے، کبھی مچل مچل کر باپ کو آواز دیتے، کبھی حیرانی کے عالم میں ایک دوسرے کا منہ تکتے اور کبھی ڈب ڈبائی آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھتے۔ جب تک پاؤں میں سکت رہی اسی کیفیت کے ساتھ چلتے رہے، جب مایوس ہو گئے تو ایک جگہ تھک کر بیٹھ گئے۔ ذرا تقدیر کا تماشا دیکھیے کہ رات کا پچھلا پہر تھا، ڈھلتی ہوئی چاندنی ہر طرف بکھر گئی تھی۔ ابن زیاد کی پولیس کا ایک دستہ جو ان بچوں کی تلاش میں نکلا تھا، گشت کرتا ہوا ٹھیک وہیں آ کر رکا۔ جوں ہی بچوں پر نظر پڑی، قریب آیا اور دریافت کیا، تم کون ہو؟ بچوں نے یہ سمجھ کر کہ یتیموں کے ساتھ ہر شخص کو ہمدردی ہوتی ہے، اپنا سارا حال صاف صاف بیان کر دیا۔ ہائے رے بچپن کی معصومی! ان بھولے بھولے نونہالوں کو کیا خبر تھی کہ وہ خون کے پیاسوں کو اپنا پتہ بتا رہے۔ یہ معلوم ہونے کے بعد کہ یہی حضرت مسلم کے دونوں بچے ہیں، جلادوں نے انہیں گرفتار کر لیا، مشقیں کسیں اور گھسیٹتے ہوئے اپنے ہمراہ لے چلے۔
یہ دردناک منظر دیکھ کر ڈوبتے ہوئے تاروں کی آنکھیں جھپک گئیں، چاند کا چہرہ فق ہو گیا۔ شدت کرب سے ابن عقیل کے یتیم بچے بلبلا اٹھے۔ دل ہلا دینے والی ایک فریاد صحرا میں گونجی، ہم بن باپ کے بچے ہیں، ہماری یتیمی پر رحم کرو۔ رات بھر چلتے چلتے پاؤں میں چھالے پڑ گئے، ہماری مشقیں کھول دو، یعنی جن رسیوں سے باندھا گیا تھا۔ اب اذیت برداشت کرنے کی طاقت باقی نہیں ہے۔ نانا جان کا واسطہ ہمارے گھائل جسم پر ترس کھاؤ، سنسان جنگل میں یتیموں کی فریاد سن لو۔ اس نالے درد سے دھرتی کا کلیجہ ہل گیا، لیکن سنگ دل اشقیاء بدبخت ذرا بھی متاثر نہ ہوئے۔ ترس کھانے کے بجائے ظالموں نے فرط غضب میں پھول جیسے رخساروں پر تماچے مارتے ہوئے جواب دیا، تمہاری تلاش میں کئی دن سے آنکھوں کی نیند اڑ گئی ہے، کھانا پینا حرام ہو گیا ہے، اور تم راہ فرار اختیار کرنے کے لیے جنگل چھپتے پھر رہے ہو۔ جب تک تم کیفر کردار تک پہنچ جاتے تم پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ تماچوں کی ضرب سے، مار سے نور کے سانچے میں ڈھلی ہوئی صورتیں ماند پڑ گئیں اور چہرے پر انگلیوں کے نشانات ابھر آئے۔ رونے کی بھی اجازت نہیں تھی کہ دل کا بوجھ ہلکا ہوتا۔ ایک گرفتار پنچھی کی طرح سسکتے، لرزتے، کانپتے، سر جھکائے، شکنجے میں کسے، قدم قدم پر جفاکاروں کے ظلم و ستم کی چوٹ کھاتے رہے۔ اب امید کا چراغ گل ہو چکا تھا، بجھ چکا تھا، دل کی آس ٹوٹ چکی تھی، سب کو آواز دے کر تھک چکے تھے، کہیں سے کوئی چارہ گر نہ آیا۔ بالآخر ننھا سا دل مایوسیوں کے ساتھ ساتھ اتاہ ساگر میں ڈوب گیا۔ اب موت کا بھیانک سایہ دن کے اجالے میں نظر آ رہا تھا۔ اسی عام یاس میں وہ کشاں کشاں کوفے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اپنے مستقر پر پہنچ کر سپاہیوں نے ابن زیاد کو خبر دی، حکم ہو تو بچوں کو قید خانے میں ڈال دیا جائے اور جب تک دمشق سے کوئی اطلاع نہیں آ جاتی کڑی نگرانی رکھی جائے۔ حکومت کے سپاہی ابن زیاد کی ہدایت کے بموجب دونوں بچوں کو داروغہ جیل کے حوالے کر کے چلے گئے۔ داروغہ نہایت شریف النفس اور دل سے جانثار اہل بیت تھا۔ اس نے نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ ہاشمی شہزادوں کی راحت و آشائش کا انتظام کیا، آرام و آشائش کا انتظام کیا، رہنے سہنے کا انتظام کیا۔ دوپہر رات گزر جانے کے بعد اپنی جان پر کھیل کر اس نے دونوں شہزادوں کو جیل سے باہر نکالا۔ بس تمہارا یہی ایک عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں انشاءاللہ تمہاری نجات کا ذریعہ ہوگا اے داروغہ۔ اور اپنی حفاظت میں قادسیہ جانے والی سڑک پر انہیں پہنچا کر ایک انگوٹھی دی اور اپنے بھائی کا پتہ بتاتے ہوئے کہا کہ قادسیہ پہنچ کر تم ان سے ملاقات کرنا اور بطور نشانی یہ انگوٹھی دکھانا، وہ بحفاظت تمام مدینہ پہنچا دے گا، یعنی مکمل حفاظت کے ساتھ تم کو مدینہ پہنچا دے گا۔ یہ کہہ کر اس نے ڈبڈبائی آنکھوں سے بچوں کو رخصت کیا۔ قادسیہ کی طرف جانے والا کارواں کچھ ہی دور پر تیار کھڑا تھا۔ بچے بے تحاشا اس کی طرف دوڑے، لیکن نوشتہ تقدیر نے پھر یہاں اپنا کرشمہ دکھایا۔ تقدیر کے لکھے نے پھر یہاں اپنا کرشمہ دکھایا۔ پھر گھٹا کی اوٹ سے نکلا ہوا سورج گہنا گیا۔ پھر مدینے کے ان ننھے مسافروں کو دشت غربت کی بلاؤں نے آ کے گھیر لیا۔ پھر کچھ دور چل کر راستہ بھٹک گئے، قافلہ نظر سے اوجھل ہو گیا۔ پھر رات کا وہی بھیانک سناٹا، وہی خوفناک تاریکی، اندھیرا، وہی سنسان جنگل، وہی شام غربت کا ڈراؤنا خواب، ہر طرف خون آشام تلواروں کا پہرا، قدم قدم پر دہشتوں کا سایہ۔ چلتے چلتے پاؤں شل ہو گئے، یعنی پاؤں سن ہو گئے، تلووں کے آبلے پھوٹ پھوٹ کر بہنے لگے، روتے روتے آنکھوں کا چشمہ سوکھ گیا۔ صبح ہوئی تو دیکھا کہ جہاں سے رات کو چلے تھے گھوم پھر کر وہیں موجود ہے۔ خائر تقدیر کا چکر، اس دنیا سے کیڑے مکوڑے اور چرند پرند تک کا اپنا رین بسیرا ہے، لیکن خاندان نبوت کے دو ننھے یتیموں کے لیے آج کہیں پناہ کی جگہ نہیں ہے۔ جب سویرا ہو گیا اور ہر طرف لوگوں کی آمد و رفت شروع ہو گئی تو کل کی گرفتاری کا واقعہ یاد کر کے بچے بے قرار ہو گئے۔ دشمن کی نظر سے چھپنے کے لیے ہر طرف نظر دوڑائی، لیکن چٹیل میدان میں کوئی محفوظ جگہ نہیں مل سکی۔ حیرانی، بے چارگی، مایوسی اور خوف و ہراس کے عالم میں دونوں بھائی حسرت سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ ننھا سا دل، کم سنی کی عقل، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کہاں جائیں، کیا کریں۔ انجام سوچ کر آنکھیں ڈبڈبا آئیں۔ تھوڑی ہی دور پر ایک چشمہ بہہ رہا تھا۔ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے کہا، چلو وہاں ہاتھ منہ دھو لیں، نماز فجر کا وقت بھی ہو گیا ہے۔ خدا کی طرف سے اگر ہمارا آخری وقت آ ہی گیا ہے تو اب اسے کوئی نہیں ٹال سکتا۔
چشمے کے قریب پہنچ کر انہیں ایک بہت پرانا درخت نظر آیا۔ اس کا تنا اندر سے کھوکھلا تھا۔ پناہ کی جگہ سمجھ کر دونوں بھائی اسی میں چھپ کر بیٹھ رہے۔ ذرا سی آہٹ ہوتی تو دل دھڑکنے لگتا، کوئی راہگیر گزرتا تو دشمن سمجھ کر سہم جاتے۔ ایک پہر دن چڑھنے کے بعد کوفہ کی طرف سے ایک لونڈی پانی بھرنے کی غرض سے چشمے کے کنارے آئی۔ پانی میں برتن ڈبونا ہی چاہتی تھی کہ اسے سطح آب پر پانی کے اوپر آدمی کا عکس، آدمی کا امیج نظر آیا۔ پلٹ کر دیکھا تو دو ننھے بچے درخت کی کھو میں سہمے ہوئے بیٹھے تھے۔ سفید پیشانی سے نور کی کرن پھوٹ رہی تھی۔ لالا کی طرح دہکتے ہوئے عارض یعنی گالوں پر موسم خزاں کی اداسی چھائی ہوئی تھی۔ لونڈی نے حیرانی کے عالم میں دریافت کیا، پوچھا، اے گلشن دل ربائی کے نو شگفتہ پھولو، تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ ایک بار کے ڈسے ہوئے تھے، کچھ جواب دینے کے بجائے خوف و دہشت سے لرزنے لگے۔ کہتے ہیں نا کہ دودھ کا جلا چھاچھ پھونک کے پیتا ہے، اس سے پہلے جواب دیا تھا تو اس نے قید کر لیا تھا، تو اس لونڈی سے بھی انہیں خوف ہوا۔ پھوٹ پھوٹ کر بہنے والے آنسوؤں سے چہرہ شرابور ہو گیا۔ لونڈی نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، ناز کے پلے ہوئے لاڈلو، کسی طرح کا اندیشہ نہ کرو، دل سے دہشت نکال دو، یقین کرو میں تمہارے گھر کی بیکارن ہوں، دشمن نہیں ہوں۔ یعنی اس لونڈی نے سمجھ لیا تھا کہ یہ اولاد رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ تم نہ بھی اپنا پتہ ٹھکانہ بتاؤ، جب بھی تمہارا یہ نورانی چہرہ یہ سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ تم بی بی فاطمہ کی جنت کے پھول ہو۔ سچ بتاؤ، کیا تم ہی دونوں امام مسلم کے نونہال ہو؟ لونڈی نے چہرے کی بلائیں لیتے ہوئے کہا، فلک نشیں شہزادو، کیڑے مکوڑوں کی بھٹ سے باہر نکلو، آؤ میرے دل میں بیٹھو، آنکھوں میں سما جاؤ۔ لونڈی کے اصرار پر بچے درخت کی کھو سے باہر نکلے اور ہمدرد و غمگسار سمجھ کر اس سے اپنا سارا حال بیان کر دیا۔ ان کی دردناک سرگزشت یعنی واقعہ اور کہانی سن کر لونڈی کا دل ہل گیا، آنکھیں ساون بھادوں کی طرح برسنے لگی۔ دل کی بے قرار کیفیت پر قابو پانے کے بعد بچوں کو چشموں کے کنارے لے گئی، آنسو پوچھے، منہ دھلایا، بالوں کا غبار صاف کیا اور انہیں دلاسا دیتے ہوئے محفوظ راستے سے اپنے گھر لائی۔ اس کی مالکہ بھی خاندان اہل بیت سے والہانہ عقیدت رکھتی تھی۔ اس کی مالکن اپنی مالکہ کے سامنے دونوں بچوں کو پیش کرتے ہوئے کہا، خوش نصیب بی بی، چمنستان فاطمی کے دو پھول لے کر آئی ہوں۔ یہ دونوں امام مسلم کے لاڈلے ہیں، بن باپ کے یتیم بچے ہیں، پردیس میں ان کا کوئی نہیں ہے۔ ان کی بے کسی اور یتیمی پر ترس کھانے کے بجائے ظالم اب ان بے گناہوں کے خون کے درپے ہیں۔ خوف و دہشت سے ننھا سا کلیجہ سوکھ گیا ہے۔ ہاشمی گھرانے کے یہ دونوں لال ڈر کے مارے درخت کی ایک کھوہ میں چھپے ہوئے تھے۔ بی بی، سورج سوا نیزے پہ آ گیا ہے، لیکن گہوارے مادر سے نکلے ہوئے ان شیرخوار بچوں کے منہ میں ایک کھیل بھی ابھی تک نہیں پڑی ہے، یعنی انہوں نے کچھ نہیں کھایا۔ مالکہ یہ سارا ماجرا سن کر تڑپ گئی، گریائے بے اختیار سے ان کے آنچل کا دامن بھیگ گیا۔ وارفتگی شوق میں بچوں کو گود میں بٹھا لیا، چہرے کی بلائیں لی، سر پہ ہاتھ پھیرا اور نہلا دھلا کر کپڑے بدلوائے، آنکھوں میں سرما لگایا، زلفیں سنواری اور کھلا پلا کر ایک محفوظ کوٹری میں آرام کرنے کے لیے بستر لگایا۔ قدم قدم پر شفقت و پیار کا پھوٹتا ہوا سیلاب دیکھ کر غریب الوطن بچوں کو ماں یاد آ گئی۔ یکایک ممتا کی گود کا پلا ہوا ارمان مچل اٹھا، بےتاب ہو کر رونے لگے۔ پھول جیسے رخساروں پر ڈھلکتے ہوئے آنسو دیکھ کر مالکہ بے چین ہو گئی، دوڑ کر سینے سے لپٹا لیا، اپنے آنچل کے پلو سے آنسو پوچھے اور تسلی دیتے ہوئے کہا، آنکھ کے تارو، اس گھر کو اپنا ہی گھر سمجھو، تمہارے قدموں پر میری جان نثار، میری روح صدقے، میں جب تک زندہ رہوں گا تمہارا ہر ناز اٹھاؤں گی، تمہارے دم قدم سے میرے ارمانوں کا چمن کھل گیا ہے، میرے آنگن میں چھما چھم نور کی بارش ہو رہی ہے۔ رات کی بھیانک سیاہی ہر طرف پھیل گئی تھی۔ امام مسلم کے یتیم بچوں کی تلاش میں حکومت کے جاسوس اور دنیا کے لالچی کتے گلی گلی پھر رہے تھے۔ کافی دیر تک گھر کی مالکہ اپنے شوہر حارث کے انتظار میں جاگتی رہی۔ اس کے شوہر کا نام تھا حارث۔ ایک پہر رات ڈھل جانے کے بعد وہ ہانپتا کانپتا تھکا ماندہ گھر واپس آیا۔ بیوی نے حال دیکھ کر اچنبھے سے پوچھا، آج اتنے پریشان و بےحال کیوں نظر آتے ہیں آپ؟ کچھ دم لینے کے بعد اس نے جواب دیا، تمہیں شاید خبر نہیں ہے کہ باغی مسلم کے ہمراہ، یہ ہے یزیدی، باغی مسلم ان کو کہا ہے حضرت امام مسلم کو، کہ باغی مسلم کے ہمراہ ساتھ اس کے دو بچے بھی آئے تھے۔
कई दिन तक वो कोफा में रूपोश रहे, छुपे रहे। परसों सुबह को मदीने की तरफ जाने वाले रास्ते के करीब उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। कल रात के किसी हिस्से में दारोगा जेल की साजिश से वो फरार हो गए। इब्ने ज़ियाद की तरफ से आम मुनादी कर दी गई है, यानी खबर आम ऐलान कर दिया गया है कि जो उन्हें पकड़ कर लाएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। वक्त का सबसे बड़ा एजाज़ हासिल करने के लिए इससे ज़्यादा अच्छा मौका अब हाथ नहीं आएगा बेगम। सुबह से उन्हीं बच्चों की तलाश में सरगर्दा हूँ। दौड़ते दौड़ते बुरा हाल है, अभी तक कोई सुराग नहीं लग सका। हारिस की बात सुनकर बीवी का कलेजा धक से हो गया। दिल ही दिल में पेचो ताब खाने लगी। मशहूर कर देने वाली एक अदाए दिल रुबाना के साथ उसने अपने शौहर को समझाना शुरू कर दिया। इब्ने ज़ियाद आले रसूल का खून नाहक बहाकर अपनी आक़िबत बर्बाद कर रहा है। दुनिया की आसाइश चंद रोज़ा है, इनाम की लालच में जहन्नम का हौलनाक अजाब मत खरीदिए। उसने ऐसा कहा। ज़रा अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए, कल मैदान महशर में रसूल खुदा को हम क्या मुंह दिखाएंगे। हारिस का दिल पूरी तरह सियाह हो चुका था। बीवी की बातों का उस पर कोई असर उसके दिल पर नहीं हुआ। झुंझलाते हुए उसने जवाब दिया, नसीहत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आक़िबत का नफ़ा नुकसान मैं खुद समझता हूँ। मेरा इरादा अटल है, अपनी जगह से कोई भी मुझे नहीं हटा सकता। संग दिल शौहर की नीयत बद, यानी बुरी नीयत मालूम होने के बाद मिनट मिनट पर दिल धड़क रहा था कि मबादा जालिम को कहीं बच्चों की भनक न लग जाए। इसलिए जल्द ही उसे खिला पिलाकर सुला दिया और जब तक नींद नहीं आ गई बाली पर, यानी उसके सरहाने पर बैठी उसे बातों में बहलाती रही। जब वो सो गया तो दबे पांव उठी और बच्चों को कोठरी पर ताला डाल दिया। बच्चों की कोठरी। फिक्र से आंखों की नींद उड़ गई थी। रह रहकर दिल में हूक उठती थी, हाय अल्लाह, हरम नबूवत के इन राज दुलारों को कुछ हो गया तो हश्र के दिन सैयदा को क्या मुंह दिखाऊंगी। दुनिया क़यामत तक मेरे मुंह पर थूकेगी कि मैंने नबीज़ादों के साथ वफा दगा की, उन्हें झूठा दिलासा देकर मख्तल की रहगुजर तक ले आई। आह, मेरे इश्क़ पारसा का सारा भरम लुट गया, मेरे हसीन ख्वाबों का तार तार बिखर गया। हाय अफसोस, इस घर को मासूम बच्चे अपना ही घर समझ रहे होंगे। कहीं ये राज फाश हो गया तो उनके नन्हे से दिल पर क्या गुजरेगी। वो मुझे अपने तई क्या समझेंगे। लेकिन मेरे दिल का हाल तो खुदा और उसके रसूल से छुपा हुआ नहीं है। कुछ भी हो, जीते जी लाडलों की जान पर कोई आफत नहीं आने दूंगी। या अल्लाह, मुझे अपने महबूबों के इश्क में साबित कदम रख। उनके आंसुओं का गौहर टपकने से पहले मेरे जिगर का खून अर्जा कर दे, सस्ता कर दे। रात का पिछला पहर था। कूफे की बदनसीब आबादी पर हर तरफ नींद की खामोशी छाई हुई थी। हारिस भी अपने घर में बेखबर सो रहा था। दोनों बच्चे बंद कोठरी में महवे ख्वाब नाज थे कि इसी दरमियान में उन्होंने एक दर्दनाक और हैजान अंगेज़ ख्वाब देखा। चश्मे कौसर की सफ़ेद मौजों से नूर की किरण फूट रही है। बाग़ फिरदौस के शाहराहों पर चांदनी का गिलाफ बिछा दिया गया है। करीब ही कुछ फासले पर शहनशाह कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मौलाए कायनात हज़रत हैदर कर्रार बिनते रसूल हज़रत फ़ातिमा ज़हरा और शहीद मज़लूम हज़रत इमाम मुस्लिम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन जलवा फरमा हैं। दोनों बच्चों पर नज़र पड़ते ही सरकार ने इमाम मुस्लिम से मुखातब होकर फरमाया, मुस्लिम, तुम खुद तो आ गए और जोरो सितम का निशाना बनने के लिए हमारे जिगर पारों को अशकिया के हाथों में छोड़ आए, बदबख्तों के हाथों में छोड़ आए। हज़रत मुस्लिम ने नीची निगाह किए जवाब दिया, वो भी पीछे पीछे आ रहे हैं हुजूर, बहुत करीब आ चुके हैं, बस 2-4 कदम का फासला रह गया है। खुदा ने चाहा तो कल का सूरज तुलू होते ही वो दामने रहमत की ठंडी छाँव में मचल रहे होंगे। ये ख्वाब देखकर दोनों भाई चौंक पड़े। बड़े ने छोटे को झिंझोड़ते हुए कहा, अब सोने का वक्त नहीं है, हमारी शबे ज़िंदगी की सहर हो चुकी है। भैया उठो, बाबा जान ने खबर दी है कि अब हम चंद घंटों के मेहमान हैं। हौज़े कौसर पर नाना हुजूर हमारे इंतज़ार में खड़े हैं। दादी अम्मा निहायत बेताबी के साथ हमारी राह देख रही हैं। भैया सब्र कर लो, अब दुश्मनों की खून आशाम तलवारों की जद से बच निकलना बहुत मुश्किल है। अब मदीने लौट कर जाना नसीब नहीं होगा। हाय अम्मी जान, अब आखिरी वक्त में भी मुलाकात ना हो सकेगी। छोटे भाई ने डबडबाई आवाज़ में जवाब दिया, भाईजान, मैंने भी इसी तरह का ख्वाब देखा है। क्या सचमुच हम लोग कल सुबह को कत्ल कर दिए जाएंगे? हाय, एक दूसरे को ज़बह होते हुए हम कैसे देख सकेंगे भैया?
یہ کہہ کر دونوں بھائی ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈال کر لپٹ گئے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ قضا بھی طاق ہی میں تھی۔ نالائے بے اختیار کی آواز سے جلاد حارث کی آنکھ کھل گئی۔ آہ سوتی ہوئی قیامت اٹھی۔ ظالم نے بیوی کو جگا کر پوچھا، یہ بچوں کی رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ صورتحال کی نزاکت سے بیوی کا کلیجہ سوکھ گیا۔ اس نے ٹالتے ہوئے جواب دیا، سو جائیے، کہیں پڑوس کے بچے رو رہے ہوں گے۔ سنگ دل نے تیور بدل کر کہا، پڑوس سے نہیں، ہمارے گھر سے یہ آواز آ رہی ہے۔ ہو نہ ہو یہ وہی مسلم کے بچے ہیں جن کی تلاش میں کئی دن سے میں سرگرداں ہوں، پھر رہا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اٹھا اور اس کوٹھری کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ تالا توڑ کر دروازہ کھولا، اندر جا کر دیکھا تو دونوں بچے روتے روتے بے حال ہو گئے تھے۔ کرخت لہجے میں دریافت کیا، تم کون ہو؟ اچانک اس اجنبی آواز سے بچے سہم گئے، لیکن چونکہ اس گھر کو اپنا دارالامان سمجھے ہوئے تھے، یہ کہتے ہوئے ذرا بھی تحمل نہ ہوا کہ ہم امام مسلم کے یتیم بچے ہیں۔ یہ سن کر ظالم غصے سے دیوانہ ہو گیا، میں تو چاروں طرف ڈھونڈ ڈھونڈ کر ہلکان ہو رہا ہوں اور آپ لوگوں نے ہمارے ہی گھر میں عیش کا بستر لگایا ہے۔ یہ کہتے ہوئے آگے بڑھا اور نہایت ہی بے رحمی سے ان ننھے یتیموں کے رخساروں پر تماچا برسانا شروع کیا۔ شدت کرب سے دونوں بھائی بلبلا اٹھے۔ بے تحاشا بیوی دوڑی اور یہ کہتے ہوئے درمیان میں حائل ہو گئی، ارے ظالم، یہ کیا کر رہا ہے؟ ارے یہ فاطمہ کے راج دلارے ہیں، ان کی چاند جیسی صورتوں پر ترس کھا۔ ہاتھ روک لے ستمگر، جنت کے پھولوں کا سہاگ مت لوٹ، چمنستان قدس کی نازک کلیوں کو گھائل مت کر، بن باپ کے دکھیاروں کا کچھ تو خیال کر ظالم۔ پھر مامتا کی جھونک میں اٹھی اور اس کے قدموں پر اپنا سر پٹکنے لگی، میرا سر کچل کر اپنی ہوس کی آگ بجھا لے، لیکن فاطمہ کے جگر پاروں کو بخش دے۔ غصے میں چور سنگ دل شوہر نے اسے اتنے زور سے ٹھوکر ماری کہ وہ پتھر کے ایک ستون سے ٹکرا کر لہو لہان ہو گئی۔ تماچے مارتے مارتے جب تھک گیا تو شقی ازلی نے یعنی ازلی بدبخت نے دونوں بھائیوں کی مشقیں کسیں اور غلاف کعبہ کی سی رسی لٹکتی ہوئی زلفوں کو زور سے کھینچا اور آپس میں ایک دوسروں سے باندھے۔ استغفر اللہ۔ مارے دہشت کے بچوں کا خون سوکھ گیا، حلق کی آواز پھنس گئی، آنکھوں کے آنسو جل گئے۔ اس کے بعد سیاہ بخت یہ کہتا ہوا کوٹری سے باہر نکل آیا، جس قدر تڑپنا ہے صبح تک تڑپ لو، دن نکلتے ہی میری چمکتی ہوئی تلوار تمہیں ہمیشہ کے لیے چین کی نیند سلا دے گی۔ دروازہ مقفل تھا، تالا لگا ہوا تھا، اندر کا حال خدا جانے۔ ویسے ننھی جانوں میں اب تاب ہی کہاں تھی کہ نالوں کا شور بلند ہوتا۔ البتہ زندان کی کوٹری سے تھوڑے تھوڑے وقفے پر آہستہ آہستہ کراہنے کی آواز سنائی پڑتی تھی۔ بلا لاؤ قیامت کو، بڑا ناز ہے اسے مناظر کے ہولناکی پر، سوا نیزے والے آفتاب کی روشنی میں، اور وہ بھی سیدہ کے شیر خوار بچوں کی اسیری کا تماشا دیکھ لے، اور ذرا محشریوں کو بڑھ کر آواز دو، وہ بھی گواہ ہو جائیں کہ جس محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اشارہ ابرو پر کل ان کی بیڑیاں ٹوٹ کر گرنے والی ہیں، آج انہی کے گود کے لاڈلے زنجیروں میں سسک رہے ہیں۔ ہائے مقام بلند کی قیامت آرائیاں، بڑے بڑے لالا رخوں، محجبینوں اور گل رویوں کا نگار خانہ جمال تو نے دن دہاڑے لوٹ لیا ہے، اور تیرے خلاف کہیں داد و فریاد بھی نہیں ہو سکی ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہاں سے آگے ہم کل کنٹینیو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت عطا فرمائے، اولاد رسول، خانوادہ رسول کی محبت کرنے والوں میں ہمارا بھی نام شامل فرما لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو دیکھا کریں، اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ یہ دین کا کام ہے اور یہ کرنے پر انشاءاللہ آپ بھی ثواب میں حقدار ہوں گے۔